السلام علیکم ڈیئر انڈیکیٹ اسپیرنٹس میں ہوں تیمور خان کے سیڈین. آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ فاٹا کے ریلیٹڈ آپ نے جتنے کوشچنس کیے تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کوشچن کا کیا آنسر ہے اور اس کا کیا آنسر ہے. میرے ساتھ موجود ہے طلحہ برکی جو فاٹا کا اسٹوڈنٹس رہ چکا ہے اور اسی طرح آپ کو آگاہ کرے گا اس کے بارے میں. میرا نام طلحہ احمد برکی ہے. میں ڈی خان سے ہوں اور بیسیکلی میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان کا نیگورم سے ہے. تو جیسا کہ تیمور بھائی نے بتایا فاٹا کے اسٹوڈنٹس کو کافی مسائل ہوتے ہیں اور اسپیشلی ان کے جو اپلائی کے دوران ہوتے ہیں اور سیٹ ڈسٹریبیوشن کے وقت ہوتے ہیں. تو جو کویشچن وغیرہ ہوں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سیٹسفیکٹری آنسر دوں اس کا. جی طلحہ برکی، پہلا سوال یہ کہ لوکیشن سرٹیفکیٹس کے بارے میں یہ کن اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے. لوکیشن سرٹیفکیٹ جو ہے نا اسپیشلی فاٹا ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ جن کی ساری ایجوکیشن بیکورڈ ایریا سے ہو یا وہ مکمل فاٹائن ہو. فاٹائن کے ایم ایم ڈیٹیٹ میں وہ ہوتے ہیں مطلب جنہوں نے ساری ایجوکیشن بیکورڈ ایریا سے حاصل کی ہو، پرائمری ایجوکیشن سے لے کر ایف ایس سی تک. تو اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی، بس سمپل ان میں لوکیشن سرٹیفکیٹ اویلیبل ہے کے ایم یو ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، نہیں تو یہاں لنک ڈسکرپشن میں بھی ہم آپ کو دے دیں گے جو ابھی اپڈیٹڈ آئی ہے. اس میں صرف آپ نے جا کے پرنسپل سے اور جہاں سے اپنی ایجوکیشن حاصل کی ہے وہاں پہ جا کے اس فارم کو صرف فل کرنے، جسٹ سائن وغیرہ لگتے ہیں، اسٹیمپس اور کچھ نہیں ہوتا. اس میں پرائمری ایجوکیشن سے لے کر ایف ایس سی کی ایجوکیشن تک آپ کے ریکارڈ ہوتا ہے تاکہ کے ایم یو جا کے آپ کو جو سیٹس ہوتی ہیں فاٹا ان کی جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ آپ اویل کر سکیں. اس لیے لوکیشن سرٹیفکیٹ صرف فاٹا ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. جی دوسرا سوال ایف آرس کے ریلیٹڈ ہے کہ ایف آرس کی سیٹ کتنی ہوتی ہے اور اس کا ایکسپیکٹڈ میرٹ لسٹ اس ایئر کتنا ہوگا. یہ بالکل ایک تو فاٹا کے ایریاز ہیں، اس کے ساتھ پھر ایکس ایف آر کے ایریا آتے ہیں. جیسا کہ ٹوٹل 6 ایکس ایف آر کے ایریا ہیں. ایف آر ٹانک ہے، ایف آر ڈی خان ہے، ایف آر بنو ہے، ایف آر کوہاٹ ہے، ایف آر پشاور ہے. تو یہ ان کی جو سارے ایف آر کو ملا کے اوورال 42 سیٹس ہوتی ہیں، 36 ایم بی بی ایس کی ہوتی ہیں اور 6 بی ڈی ایس کی سیٹس ہوتی ہیں. اور ان کا باقی ایسے خاص جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کے ایم یو کی طرف سے آتی ہے. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہماری جو ٹی سی ڈی ہے وہاں پہ ایف آر وزیر یعنی ایف آر بنو کی ایک سیٹ ہے. اس طرح جو ٹی ایم سی ہیں وہاں پہ جو ہے نا ہر ایف آر سے ایک ایک سیٹ ہے، ٹوٹل 6 سیٹس ہیں وہاں پہ ٹی ایم سی میں. تو ان کا جو میرٹ ہوتا ہے وہ بھی آلموسٹ انہی فاٹا کے علاقوں کے آس پاس ہی ہوتا ہے، اوپن سے یہ بھی کم ہوتا ہے. لیکن اس ایئر چونکہ ٹیسٹ ایزی بنا تھا تو میرٹ نے بہت زیادہ شوٹ اپ کیا ہے. ساؤتھ وزیرستان کا جو مجھے خود پتہ ہے، ہم نے وہاں پہ ایک ان آفیشیل میرٹ لسٹ شروع کی ہوئی ہے جس میں آلموسٹ 100 تک اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں نا، تو ان کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. تو لاسٹ ایئر جو ٹاپ 42 سیٹس میں جو اسٹوڈنٹ آ رہے تھے وہ 89.03 تک آ رہا تھا. لیکن اس ایئر جو ابھی یہ ہم نے بنائی بھی ان آفیشیل ہے، اس میں جو ان آفیشیل میرٹ لسٹ میں جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کا 91.89 ہے، آلموسٹ 91 کے قریب ہے. تو جو لاسٹ ایئر 89 پہ کلوز ہوا تھا ساؤتھ کا، وہ بھی جا کے 91 کے قریب کلوز ہو رہا ہے. تو ایسے کچھ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن امید ہے کہ 1 سے لے کر 2% تک میرٹ ہائی ہوگا. ہاں جی تیسرا سوال یہ کہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو فاٹا کے ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے اپلائی کے دوران، کیونکہ وہ اوپن میرٹ سے مختلف ہوتا ہے ان کا اپلائی، تو ان کے وہ کس طرح ہوتا ہے ان کو اگر. جی بالکل، یہ بھی ایک بہت اچھا کویشچن ہے. اس طرح ہوتا ہے جب سٹارٹ میں ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو جو وہاں پہ ڈومیسائل کا آپشن آتا ہے، جیسے ہم ڈومیسائل اپنی پٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم سے اوپن میرٹ کا آپشن چلا جاتا ہے. ہمارے پاس صرف 2 آپشن رہ جاتے ہیں، مرجڈ ایریاز کا اور دوسرا سیلف کا. تو مرجڈ ایریاز میں پہلے ہم نے کے ایم یو کو ساری ریکوائرمنٹس اور ڈاکومنٹ جو آن لائن اپلائی ہے وہ کریں گے، جتنی ڈاکومنٹ وہ مانتے ہیں. ڈی ایم سیز ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں فارم بے ہو رہی ہیں، ڈومیسائلز ہو رہی ہیں، سی آئی سی ہو رہی ہے، وہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے مطلب کلیئر کرنی ہے ان کو. اور یہاں پہ ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے ڈومیسائل ویریفیکیشن کا. ڈومیسائل ویریفیکیشن فاٹا کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا ڈومیسائل ویریفائی ہو اور یہ کنفرم ہو کہ آپ فاٹا کے ہیں. اگر آپ کی ڈومیسائل ویریفائی نہیں ہوگی تو ہوم ڈپارٹمنٹ والے آپ کا ایڈمیشن کینسل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے آن لائن اپلائی کرنی ہوتی ہے کے ایم یو کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سیٹ ضروری آپ لوگوں نے بنانا ہے. ایک سیٹ نہیں بلکہ 3-4 سیٹ بنا کے اپنے پاس رکھنا ہے، لیکن ایک سیٹ فوٹو کاپی کر کے جو ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا ہے، ہوم اینڈ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ پشاور سیکریٹریٹ میں جو موجود ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو فائنل میرٹ لسٹ ہوتی ہے وہ تو ہمیں کے ایم یو والے دیتے ہیں. جب کے ایم یو والے میرٹ لسٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہمیں جو سیٹس ملتی ہیں نا کالجز میں، وہ کے ایم یو ہمارے لیے نہیں کرتا، وہ ہمارے لیے ہوم اینڈ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں جو فاٹا سیکریٹریٹ کے نام سے ہے، جو کہ یہاں پشاور سیکریٹریٹ میں موجود ہے نا. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ
اور دوسری اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کالج پریورٹی دیں گے، مطلب ابھی آپ کے یو کے اپلائی اسٹارٹ ہو رہی ہیں تو وہاں پہ کالج پریورٹی دینی ہوتی ہے. فرسٹ اسٹوڈنٹ ہے جو ایو میڈیکل کالج کو ٹاپ پہ رکھتا ہے، کے ایم سی کو سیکنڈ پہ رکھتا ہے، تو اس کا بہت خیال کرنا ہے. اوپن والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ جا کے انٹرویو کے ٹائم جب ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے ڈاکومنٹ سبمیشن کے دوران، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کالج میں جانا چاہتے ہیں. تو وہ مطلب اپنے آپ مطابق بتا دیتے ہیں. اگر ان کا میرٹ کے ایم سی میں بن رہا ہے اور ایو میں بھی بن رہا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے میں نے ایو میں جانا ہے، کے ایم سی میں نہیں جانا، تو اس کو ایو کی سیٹ مل جاتی ہے. لیکن فاٹا میں یہ نہیں ہوتا. فاٹا میں جو پریورٹی لسٹ کے ایم یو کے دوران اپلائی کرتے وقت جو آپ دو گے، فرسٹ اور آپ نے اس میں ایوب کو ٹاپ پہ رکھا، بعد میں آپ کہتے ہیں نہیں میں کے ایم سی جانا ہے، تو یہ پھر پاسبل نہیں ہے. بس پھر آپ کو ایوب ہی ملے گا. تو ہمارے لیے کوئی ایسا آپشن نہیں ہوتا کہ جب ہم سے انٹرویو لیا جائے اور ہم ان کو اپنی مرضی سے دوبارہ اپنی پریورٹی لسٹ چینج کر لیں. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے جب اپلائی کر رہے ہوں تو پریورٹی لسٹ صحیح سوچ سمجھ کے بنانی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے فارغ اسٹوڈنٹ نے جو ایک سیٹ آف فوٹو کاپی ہوتی ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیجنی ہوتی ہے، کیونکہ جو سیٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. لسٹ ایم یو دیتی ہے لیکن جو سیٹس بعد میں دیتے ہیں مختلف کالجز میں وہ ہوم ڈپارٹمنٹ والے دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے، جیسے مطلب جو ٹی ایم یو نے ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ آلموسٹ دسمبر کے فرسٹ ویک میں یا نومبر کے لاسٹ ویک میں فرسٹ میرٹ لسٹ آ جائے گی. تو فاٹا والے جو ہوں گے وہ 3-4 دن تھوڑا ڈیلے آئے گی کیونکہ ان کا پروسیس تھوڑا زیادہ ہوتا بھائی چوتھا سوال یہ ہے کہ جو ڈومیسائل ویریفیکیشن آپ نے کہا تو وہ اپلائی سے پہلے کرنی ہوتی ہے یا بعد؟ ہے. ویریفیکیشن جو ہے وہ اپلائی سے پہلے کرنی ہوتی ہے. وہاں پہ آپشن آتا ہے جب آپ مرج ایریاز والے ڈومیسائل پٹ کرو گے تو وہاں پہ آگے آپشن آ جاتا ہے کہ ڈومیسائل ویریفیکیشن. اور ڈومیسائل ویریفیکیشن مطلب آپ کے جس ایریا کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے اس سے جو سب ڈویژن ایریا ہوتا ہے، لائک اگر آپ وزیرستان کا بنا ہوا ہے تو آپ کا جو سب ڈویژن ایریا وہ ٹانک میں ہوتا ہے نا، تو ٹانک کے جو ڈی سی آفس ہے وہاں سے آپ نے ڈومیسائل ویریفیکیشن مسٹ کرنی ہے. اور اس میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ریپیٹر ہیں، لاسٹ ایئر ریپیٹر ہے، لاسٹ 2 ایئر ریپیٹر ہے، تو ان کے لیے ایک اور بات ہے کہ آج کل جو ڈومیسائل ویریفیکیشن ہے وہ آن لائن کر دی گئی ہے. تو جو پرانے ڈومیسائل ویریفائڈ ہوئے پڑے ہیں نا وہ پیپر پہ ہوئے پڑے تھے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے. میرا خود لاسٹ ایئر مسئلہ بنا تھا، میں نے ڈومیسائل ویریفیکیشن آن لائن نہیں کی تھی جس وجہ سے میرے بڑا مسئلہ بنا تھا میرے لیے. تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنی جو ڈومیسائل ویریفیکیشن ہے وہ آن لائن کرنی ہے. اس طرح باقی جتنے ایریاز ہیں جن کے ڈی سی آفس جن کے ساتھ پڑتا ہے، مطلب جس ایریا کے اندر وہ آتے ہیں وہاں سے ڈومیسائل ویریفیکیشن مسٹ کرنی ہے. اور یہ ڈومیسائل ویریفیکیشن اس لیے کرنی ہے کیونکہ جب یہ ہوم ڈپارٹمنٹ والے آپ کو سیٹ دیتے ہیں نا کسی کالج میں تو وہ ڈومیسائل کو مسٹ دیکھتے ہیں. اگر ڈومیسائل آپ کی ویریفائی نہیں ہے تو آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کی جو ہے نا ڈومیسائل ویریفائی نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے ابھی کافی ٹائم ہے، 20 سے 25 دن ہے اپلائی میں، تو ایزیلی ہو جاتا ہے اپلائی، 1 دن میں ہو جاتا ہے. بس یہ ہے کہ جو فاٹائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوکیشن سرٹیفکیٹ اپنی مسٹ بنائیں، اور باقی جتنے فاٹا کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی ڈومیسائل ویریفیکیشن مسٹ کروا لیں ڈی سی آفس سے، اور اسپیشلی آن لائن کروا لیں. اور بس آخر میں یہی کہ تیمور بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ فاٹا کے اسٹوڈنٹ تھوڑے ریلیشن بتا رہے تھے کہ فاٹا پہ آپ لوگ ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں. اصل میں ہماری اپنی پریپس چل رہی ہیں، 1 مہینے بعد ہمارا پروف ہے، فائنل ایگزام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فاٹا کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے اوپن کے مقابلے میں. ایک تو گائیڈنس کا بڑا ایشو ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے نا جو پروسیجر ہے وہ بھی تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جو کوشچن وغیرہ ہوں گے ہم آپ کو رپلائی وغیرہ کریں گے، کمنٹ میں بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو بھی مسائل ہوں گے ہم اس پہ بھی ویڈیو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بناتے رہیں گے. اصل میں ہمارے اپنے پریپس چل رہے ہیں، 1 مہینے بعد ہمارا فائنل ایگزام ہے تو اس میں بھی ہم تھوڑا بزی ہوتے ہیں. اور دوسرا تیمور بھائی لاسٹ میں جو ویڈیو کے لاسٹ میں اسکرین پہ ہمارا نمبر ایشو کر دیں گے، تو جو کویشچن وغیرہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور باقی کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم جلد سے جلد رپلائی دیں گے. اور جو بھی ایسے مسئلہ ہو ہم دوبارہ ویڈیو بھی جلد سے جلد بنائیں گے. اگر جو بھی سوالات ہیں آپ کے فاٹا کے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے ریلیٹڈ ہم ویڈیو بنائیں گے. اور دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.